بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے پہلے باب کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی حضرت ہاشم علیہ السلام میں بدستور چمک رہا تھا اور ان کی کسی اولاد میں منتقل نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسی حال میں خدا سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی کہ ان کو ایک فرزند جلد عطا فرمائے جو نور محمدی کا حامل ہو۔ اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب میں ایک ہاتف کی آواز سنی کہ سلمہ دختر عمر کے جو گناہوں سے پاک اور مبرہ ہیں خواستگاری کرو اور مہر گراں اس کو دو۔ جناب سلمہ بنی نجار قبیلہ سے تھیں جو کہ مدینہ میں رہتا تھا۔ مدینے کا سفر۔ حضرت ہاشم علیہ السلام نے سامان سفر تیار کیا اور اپنے بھائی مطلب اور چچا کے لڑکوں کے ہمراہ مدینے کا سفر کیا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو نور محمدی جو کہ آپ علیہ السلام کی جبین اقدس میں تھا، اس نور سے تمام مدینہ منور ہو گیا۔ اہل مدینہ آگے بڑھے اور پوچھنے لگے کہ آپ کون لوگ ہیں کہ حسن و جمال میں آپ سے بہتر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، خاص کر یہ روشن پیشانی والے محترم کہ جن کے نور نے تمام مدینہ کو منور کر دیا ہے۔ جناب مطلب نے فرمایا، ہم خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں، ہم فرزندان لوی بن غالب ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ ہم خواستگاری کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہمارے بھائی ہاشم کو بادشاہوں کے ہاں سے رشتے آئے ہیں مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے اور جناب سلمہ کے لیے خواستگاری کرنے آئے ہیں۔ اس مجمع میں جناب سلمہ کے والد بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، وہ اپنے نفس کی خود مالک ہیں۔ وہ قبیلہ کے شرفاء کی عورتوں کے ساتھ بنی قینقاع میں گئی ہیں۔ آپ ہمارے ہاں قیام کریں جب تک کہ سلمہ واپس آئیں۔ پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیے اور مکہ سے آئے ہوئے مہمانوں کی دعوت کی۔ علماء یہود اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل مدینہ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ حضرت ہاشم علیہ السلام کے نور و جمال کے مشاہدے کے لیے آنے لگے۔ علماء یہود کی نظر جب اس نور پر پڑی تو ان کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ نور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ ان کو یوں غمگین دیکھ کر یہودی عوام نے دریافت کیا کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو علماء یہود نے جواب دیا، یہ وہی نور ہے جو بہت جلد ظاہر ہوگا اور اپنے مخالفین کا خون بہائے گا۔ فرشتے لڑائیوں میں اس کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر تمام یہودی رونے لگے اور سب کے سینوں میں ہاشم علیہ السلام کے لیے کینہ بھر گیا اور انہوں نے اسی روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو گل کرنے کا ارادہ کر لیا۔